نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، نہیں ہے حلال ان کے لیے یہ بات کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس چیز کو جسے اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین خواتین سے یہ حکم فرما رہے ہیں اگر طلاق ہو گئی ہے، چاہے الہ کی صورت میں، چاہے الفاظ کی صورت میں، چاہے طلاق بینہ ہوئی ہے، 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یا طلاق رجعی ہو چکی ہے، مکمل وقت ہو گیا ہے، تو پھر خواتین کے لیے اس بات کو کہ وہ چھپائیں انہیں اللہ نے کیا چیز عطا کی ہے، کس چیز کی تخلیق ہوئی ہے، اس شوہر سے جہاں سے طلاق ہوئی اس کی نسل، اس کا خاندان، اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، اس بات کو چھپا کر وہ آگے نہ بڑھیں، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو اس بات کو کلیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں اگر ان عورتوں کے شوہر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، لوٹانا چاہیں، یا پھر طلاق بائنہ کی صورت میں چاہے 1 طلاق ہو چکی ہو یا 2، وہ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں ترجیح دی جائے۔ اگر پہلے کسی بھی معاملات کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، گھریلو ناچاکیوں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے، یا مختلف لوگوں کے انتشار اختلاف ڈالنے کی وجہ سے طلاق کی کوئی بھی شکل بن گئی ہے، کوئی صورت بن چکی ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کرنا چاہیں، اگر وہ اس کو لوٹانا چاہیں، اگر وہ اس طرف واپس آنا چاہیں، انہیں اپنی غلطی کا، انہیں اپنے جرم کا یا اپنی اس غلط فہمی کا احساس ہو جائے اور وہ اصلاح کرنا چاہیں تو پھر وہ زیادہ حقدار ہیں کہ پہلے جو شوہر تھا اسے ترجیح دی جائے۔ ہاں اگر وہاں معاملہ نہ بن سکے، اختلاف اتنی شدت کا ہو جائے، یا وہ ان دونوں کا آپس میں گزر بسر نہ ہو سکتا ہو، یا وہ گھر دوبارہ آباد نہ ہو سکتا ہو، یا وہ اختلافات ختم نہ ہو سکتے ہو، اس کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو پھر چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے، اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد، اپنی عدت پوری کرنے کے بعد، جس کا یہاں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کریں، اور عدت پوری کرنے کے بعد وہ جہاں کہیں نکاح کرنا چاہیں تو ان کا پھر نکاح کر دیا جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایک اور یہ حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں ان مردوں پر، جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں ان عورتوں پر، یعنی ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ جیسے مرد کا یہ حق ہے کہ وہ عورت کو رہنے کے لیے گھر دے یا کھانے پینے کے لیے
اسے خوراک مہیا کرے یا پہننے کے لیے اسے کپڑے اور جوتے وغیرہ دے، علاج معالجہ کرائے یا اس کی ضروریات کے لیے اسے خرچہ دے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ان امور کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ جتنے بھی امور اس عورت کے ذمہ ہیں وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے کہ اپنے گھر والے کی عزت کا بھی خیال کرے، اس کے عیبوں کا، اس کے اختلافات کا، ان کی بات چیت کا، ان کے معاملات کا، ان کے مال کا، ان کی اولاد کا، جتنے بھی اس کے شوہر کی طرف سے اس پر ذمہ داری ہے وہ انہیں نبھائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا بالمعروف، یہ دونوں میاں بیوی اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، لیکن یاد رکھیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، مردوں کو عورت پر درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ان کے محافظ ہیں، مرد ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مرد مشکل کام، مشکل معاملات، مشکل چیزوں کو اپناتے ہیں، وہ مشکل ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اس لیے مردوں کو عورت پر فضیلت دی گئی، مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی گئی، مردوں کو عورتوں پر درجہ عطا کیا گیا۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، جس رب نے یہ درجہ دیا، جس رب نے یہ فضیلت دی، وہ رب زبردست بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، حکیم اور حکمت والا بھی ہے۔ اس لیے جو اللہ نے حکم دیا ان کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑو۔